بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے سبحان اللہ ماہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم یہ مبارک ساعتیں ہمارے ناظرین کو بھی مدینہ منورہ میں عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنانا چاہوں گا، سماعت کیجئے اور اپنے دل کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر نور والے پیارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد، عزیز، رشتہ داروں، دوست، مال اور وطن سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت قدم بھرتے ہیں، جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز یعنی بے پرواہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری قدم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اپنے اقوال یعنی باتوں، افعال یعنی کاموں، اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، پھر معاملہ برعکس ہوگا۔ رب تمہیں اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لے گا، تم جو چاہو گے اپنے فضل و کرم سے وہ عطا کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفار ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنے کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو، یعنی اللہ پاک کا پیارا بننے کے لیے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بننا ضروری ہے۔ کیا خوب کہا، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، یا رسول اللہ اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے محبت کرے وہ اللہ کا پیارا بن جائے، مگر جس سے خود آپ محبت فرمائیں تو اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اس عظیم الشان غلام کی کیا شان ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایک مقام پر آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں جس میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سارے عالم یعنی کل کائنات ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہوں۔ جو کسی بندے کو خاص اللہ پاک کے لیے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہو، اور جو کفر سے چھٹکارا پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں واپس جانے کو ایسا برا جانتا ہو جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے بخشوانے والے، جنت دلوانے والے، نور والے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم گاہ کا بھی ادب کرتے تھے۔ ممبر شریف جس زینے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صحابی ابن صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادباً اس پر نہ بیٹھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور چمکدار چہرے کا دیدار کرتے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ قدرتی طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت یعنی تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اس کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہے۔ اس لیے تو عاشقان رسول شہر مدینہ اور اس کے ہر ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شہر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہش حب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ اس طرح مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا، اور مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت یعنی ہمیشہ ساتھ اور قرب رہنے کی سعادت عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ فرمایا تو نے اس کی تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب حبیب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ، سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب پسندیدہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا اپنے محبوب کی ہر ادا کو ادا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تو عشق رسول سے بے قرار ہو کر روتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت کے صدقے ان خلفائے راشدین جیسا، صحابہ کرام جیسا ہمیں بھی عشق رسول، حب رسول عطا فرمائے۔ آپ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سماعت فرمایا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ حضور سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح محبت کریں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، عزیز رشتہ داروں سے بڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ قیامت کے روز اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام علیکم۔